حاصل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں اسماعیلی ہوں۔ کب تک؟ جب تک کہ میرا اور آپ کا کردار سامنے نہ آئے۔ سب سے بدترین شر پھیلانے والے ہوں گے۔ انسانی خون کو محترم سمجھنے والا دین کہیں پر ہے، انسان کے وقار کو سمجھنے اور سمجھانے والا دین کہیں پر ہے تو اس کا نام اسلام ہے۔ یہی تو پیغمبر خدا سلطان الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ 40 سال اپنا کردار پیش کر کے یہی تو بتلا گیا امت کو۔ میں نے کل عرض کیا تھا، مقصد حسین مقصد ازا درد دل ہے، دین توجہ یہاں پہ۔ اور بتائیں کہ میں آج بہت خوبصورت مجلس سے مخاطب ہوں۔ کل تک ہماری مجلس میں صرف شیعہ بیٹھا تھا، آج الحمدللہ آج اس مجلس میں شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، شیعہ حسینی بھی ہے، سنی حسینی بھی بیٹھا ہے، اسماعیلی حسینی بھی بیٹھا ہے۔ آج آپ جو میزبانی کر رہے ہیں مجلس کی، بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دین آیا انسان کی فکری ارتقاء کے لیے، اس کی بلندی کے لیے آیا۔ اب وہ جو دین پہ اعتراض کرتا ہے کہ اس دور جدید میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، یہ بات طے ہے۔ اگر دنیا عالم کے اندر اگر انسانوں کو کوئی ملانے والا مذہب ہے، نفرتوں کو مٹانے والا مذہب ہے کہیں پہ، انسانی اقدار کو بچانے والا دین کہیں پہ ہے، انسانی خون کو محترم سمجھنے والا دین کہیں پر ہے، انسان کے وقار کو سمجھنے اور سمجھانے والا دین کہیں پر ہے تو اس کا نام اسلام ہے۔ اس کا نام اسلام ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ابا عبداللہ الحسین کی جو سن 61 ہجری کربلا آئے، فقط نمازیں بچانے کے لیے آئے؟ اس لیے کہ فقط ہمیں نمازی بناتے، روزہ دار بناتے، ہم فقط حج کر لیں، باقی جو چاہیں کر لیں۔ نہ یہ مقصد حسین کا تھا، نہ یہ مقصد دین کا ہے۔ تو پھر کیا ہے دین کا مقصد؟ تو پھر اس دین کو بھیجا کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ سامعین محترم، وہ جو پیغمبر خدا اپنے ابتدائی 40 سالوں میں بتا گئے وہی ہے۔ بولے جی کہ کیا کیا دین کے 40 سالوں میں؟ کیا کیا پیغمبر خدا نے؟ کردار پیش کیا۔ آپ نے اس منبر حسینی سے بہت سنا اس کو۔ کیا پیش کیا؟ کردار پیش کیا۔ 40 سال تک یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ نہیں کہا میں اللہ کا رسول ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ ایک اللہ ہے، آپ اپنے بتوں کی بت پرستی چھوڑ دیں، بس میرے ایک خدا کو مانیں۔ 40 سال تک پیغمبر خدا نے یہ نہیں کیا، تو پھر پوچھے کیا کیا پیغمبر خدا نے؟ 40 سال تک مکے کی گلیوں میں پتھر کھا کے، 40 سال تک مکے کی گلیوں میں لوگوں کے نازیبا اور تانے سن کے، 40 سال تک مکے کی گلیوں میں یتیم میں عبداللہ کا لفظ سن سن کے، 40 سال تک کوڑا کرکٹ تک کو پھینکا گیا، پیغمبر اسلام نے برداشت کر کے صرف ایک کام کیا کہ عملی طور پر اپنا کردار پیش کیا۔ بولے میرے ساتھ اب، کیا کام کیا؟ اپنا کردار پیش کیا۔ ٹھیک، یہ نہیں کہا کہ میں سچا ہوں،
ہم اور آپ کی طرح نہیں لیا مجھے کہو کھلتا جنوب بگسا نمایو کھائی نہ کھنوسا، نہیں کبھی نہیں کہا پیغمبر خدا نے. کردار پیش کیا. جب کردار پر ایمان آیا تو پھر فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے. صلوات پڑھے محمد و علی محمد. اب آپ کے حسین سماعتوں کے لیے جملہ میں ہدیہ کرنا چاہوں گا. جب پیغمبر خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، کب تک نہیں کہا؟ جب تک کردار ان کے سامنے کھل نہیں گیا. یہی بات ہے نا. کوئی ثابت کر سکتا ہے تاریخ سے کہ آ کے ہی یہ کہا ہو؟ نہیں. یہاں پہ سن لے، جوان سن لے اس جملے کو. اور پتہ ہے کہ میں مخاطب ہی جوانوں سے ہوں. بزرگ ثواب کے لیے سن لے کافی ہے. میں مخاطب ہوں اب جوانوں سے. 40 سال کردار پیش کیا، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اور معلوم ہے کون؟ کہ جس کے لیے پوری کائنات بنی. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے کائنات بنی، میں اللہ کے رسول ہوں. کیا کیا؟ کردار پیش کیا. تو اب پیغمبر اسلام کی عملی زندگی سے کیا درس ملتا ہے؟ حاصل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں اسماعیلی ہوں. کب تک؟ جب تک کہ میرا اور آپ توجہ اس جملے پہ، میرا کردار دیکھ کے لوگ بتا دے کہ یہ علی کا شیعہ ہے. توجہ یہاں پہ. یہ کالا لباس پہن کے خود کو شیعہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. یعنی یہ میری پہچان نہ ہو، یہ مجلس میری پہچان نہ ہو. دیکھیں یہ وسیلہ ہے میری پہچان کے، یہ راستہ ہے. میری منزل مجلس نہیں ہے، میری منزل جلوس نہیں ہے، میری منزل نوحہ خوانی نہیں ہے. میری منزل کیا ہے؟ میری منزل میری وہ پہچان ہے کہ جو میرے کردار کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے نکھر کے سامنے آ جائے کہ میں چلوں تو لوگ دیکھ کے کہیں کہ اس جوان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے. میرا رویہ ایسا ہو کہ بزرگ کہے کہ یہ بچہ علی کے گھرانے کا لگتا ہے. کہ میں نماز وقت پہ ایسا پڑھوں کہ کہے کہ یہ کربلا والا نمازی ہے. میرا انداز بیاں اور اخلاق ایسا ہو کہ لوگ کہے کہ یہ سلطان الانبیاء محمد مصطفیٰ کا امتی ہے. دین تو ہمیں اس منزل تک لے کر آنے کے لیے آیا ہے، بجائے اس کے میں لبیک یا حسین کی پٹی بھی مان لوں، آذان کے ساتھ دوڑتا ہوا مسجد بھی آ جاؤں، جلوس میں بھی شریک ہو جاؤں، لیکن میرا کردار اس قابل نہ ہو تو یقیناً یاد رکھنا وہ نمازیں جن کے لیے قرآن نے فرمایا کہ تمہاری منہ پہ مار دی جائیں گی، میری نمازیں بھی وہی نمازیں ہوں گی. کردار سے دیکھ، اگر کسی کو شکست دینا ہے کردار سے دو. کسی کو اپنا بنانا ہے کردار سے بناؤ. نہیں یہ واویلا نہیں، یہ شور شرابہ نہیں. کل بھی میں نے سختی سے منع کیا، آج بھی یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں ہمیں شعور والا شیعہ بننا ہے، ہمیں شعور والا مسلمان بننا ہے، ہمیں شعور والا سنی بننا، ہمیں شعور والا اسماعیلی بننا ہے. شور والا نہیں. دین اسلام میں شور والے کی اہمیت نہیں ہے، شعور والے کی اہمیت ہے. اب شعور ہوگا تو کردار نکھر کے سامنے آ جائے گا. دیکھیں اگر کردار کے ذریعے سے جو کاٹ لگائی جاتی ہے نا، اس کے زخم کبھی نہیں بھرتے. ہاں کردار جو کام کرتا ہے وہ زبان نہیں کرتی. تاریخ گواہ ہے یہ جو دین اسلام مکے سے نکل کر مدینے سے لے کے آج دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہے، یہ فقط شمشیر سے نہیں بلکہ یہ محمد و علی کے کردار سے پھیلا ہے. ان کے کردار سے پھیلا ہے. سامعین محترم، دائم الاسلام کے اندر غالباً جلد نمبر 2 یا 3 ہے، میرے ذہن سے جلد کا حوالہ نکل چکا ہے.
ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. محمد وعلی. دائم الاسلام کے اندر ایک خوبصورت واقعہ دیکھیں، غیروں کو ہم نے اپنا کیسے بنانا ہے، کس طرح کا کردار ہم انتخاب کریں کہ سب ہمارے بن جائیں، ہم سب کے بن جائیں. توجہ یہاں پہ جوان، اس جملے پہ توجہ کر لیں. فتح مکہ کے بعد پیغمبر خدا سلطان الانبیاء حبیب کبریا صلوات اللہ محمد وعلی محمد مدینہ جب دارالامان میں تشریف لائے، مجلس تمام ہو گئی یہاں پہ اور پیغام بھی پہنچ چکا. انتہائی توجہ چاہوں گا یہاں پہ، انتہائی، چونکہ ہم سب علی کے چاہنے والے ہیں. ہماری زندگی کا معیار علی کی سیرت ہے، محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے، امام حسن کی سیرت ہے، امام حسین کی سیرت ہے، علی زین العابدین کی سیرت ہے. ہمیں ان کی سیرت پہ چلنا ہوگا. محرم سے ہم نے ان کی سیرت کو لینا ہے. بس اصحاب رسول نے ایک گستاخ رسول کو پکڑا، ایک گستاخ رسول کو، جو کہ عرب کے بہت بڑے نامی گرامی شاعر تھے. انہوں نے پیغمبر خدا کی شان میں گستاخی کر کے اشعار لکھے تھے. اصحاب نے پکڑا، بوری میں بند کیا، پیغمبر خدا کے پاس مسجد میں لے کر آئے. کہا یا رسول اللہ، کل تک ہم مکے میں مجبور تھے، ہم اقلیت میں تھے، وہ اکثریت میں تھے. کل ہم کمزور تھے، وہ طاقتور تھے. آج ہم طاقتور ہیں، یہ کمزور ہیں. آج ہم حاکم ہیں، یہ محکوم ہیں. یا رسول اللہ، ہم نے تمہارے گستاخ کو پکڑ کے لایا ہے، بس آپ حکم کر دیں کہ ہم اس کی زبان کاٹ دیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. بتاؤ کہ یہ خواہش اگر ہم ہوتے تو ہماری بھی ہوتی، کہ کوئی میرے رسول کی شان میں گستاخی کرے اور وہ ہمارے ہاتھ بھی آ جائے، اور ہم سے یہ ممکن بھی ہو تو ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. ہر صحابی چاہتا ہے یا رسول اللہ بس آپ حکم دے، میں اس کی زبان کاٹوں گا. ایک کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے حکم دے، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. رسالت مآب سب کو منع کرتے ہیں، نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے، تم رکو. دوسرا کھڑا ہو گیا، آپ بھی رک لیں، آپ بھی نہیں کر سکتے. اتنے میں خود پیغمبر خدا نے آواز دی، یا علی میرے پاس آئیے. تو جو ہے آپ کی، یا علی میرے پاس آئیے. علی قریب گئے، پیغمبر خدا نے فرمایا یا علی اس کی زبان آپ کاٹیے، یعنی اس کی زبان آپ کاٹیں گے. توجہ یہاں پہ ایک بہت بڑا راز یہاں پہ پوشیدہ ہے، اس کو یہاں پہ روک دیں. میں عرض کروں گا، کسی شہر میں یہی بھی بات روک دیں، یا علی اس گستاخ کی زبان آپ کاٹیں گے اور کوئی نہیں کاٹے گا. بات یہاں پہ روک دیں. کسی شہر میں ایک خاتون کو زنا کی کیس میں رجم کرنے کا فیصلہ ہوا. غور سے سنیں گے آپ اس کو. ایک خاتون کو سنگسار کرنے کا حکم ہوا. صحرا میں اسے لے جایا گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے. توجہ یہاں پہ، اب توجہ رہے یہاں پہ. میرے بزرگ خصوصی توجہ دے اس پہ، جوان اس جملے پہ توجہ دے.
संगसार करने के लिए पत्थर उठा के सब जमा हो गए। आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो वो खातून कहती है एक ही ख्वाहिश है। और पता है कि जिसको संगसार किया जाता है, जिसको फांसी दी जाती है, उसे कहा जाता है कि मरने के अलावा, मौत के अलावा जो भी ख्वाहिश है कबूल है। यही है ना, उसूल यही है। कहा तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? कहा कि बस मेरी ख्वाहिश यही है, एक ही ख्वाहिश है, मैं मरना चाहती हूँ लेकिन एक ख्वाहिश है। ख्वाहिश क्या है? मुझे पत्थर वो मारे जिसने मेरा वाला जुर्म नहीं किया हो। तवज्जो की यहाँ पे, जिना के केस में उसे फांसी हो रही थी। कहा मुझे कुरान पे हाथ रखे, तुम सारे हाथ रख के, जिसने ये केस नहीं किया, जिससे ये गुनाह साज़द नहीं हुआ है, बेशक मुझे पत्थर मार के मुझे संगसार कर दे, मैं इंतजार करूंगी। कुरान को जब सामने लाया गया, मालूम है कि किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं थी कुरान पे हाथ रखने के बाद पत्थर उठा के उस खातून को मार दे। देखते देखते सहरा में तन्हा रह गई। सेम यही हालत हमारे माशरे के अंदर है। हम अगर किसी की मामूली खराबी को देखते हैं, गिरेबान उसका चाक करके उसके नकाइस को बयान करने के लिए लग जाते हैं, जबकि अपना एक बटन भी खोल के नहीं देखते कि मैं कितना बुरा हूं। मामूली सी कमजोरी उसमें देखी, शेर की तरह उस पे हम हमला आवर हो जाते हैं। मामूली गलती उसमें देखी, मामूली सी नमाज पढ़ने में कोताही हो गई, और मैं रेगुलर नमाज पढ़ता हूं तो मस्जिद के बरामदे में बैठ के नमाज के बाद उसकी गैबत शुरू करूंगा। अब चूंकि टाइम काफी हो चुका है, मैं इंशाअल्लाह कल इस पे बात हो जाएगी। तो अब दीन इस्लाम ने जाविया क्या दिया? जाविया यह दिया, तरीका यह दिया, कोई किसी को उस वक्त मुनाफिक कहे जब वो खुद मुनाफिकत नहीं कर रहा, किसी को गैबत का ताना उस वक्त दे जब वो खुद ना करे, किसी को बेनमाजी होने का ताना उस वक्त दे जब वो खुद नमाज तर्क नहीं करता हो या उसने नहीं किया हो। लेकिन हमारी हालत ऐसी नहीं है। सामने मोहतरम, इसलिए किरदार की तरफ आना पड़ेगा। अब सुल्तानुल अंबिया ने सुल्तानुल औसिया को बुला के कहा कि या अली, इसकी जबान आप काटोगे। अली ने हुक्म की तामील की, बात तमाम। बोरिया में बंधा हुआ है, इस गुस्ताखे रसूल को उठाया, सहाबी को हुक्म दिया, मेरे सहाबी मेरा ऊंट भी ले आओ, 2000 दिरहम भी ले आओ। ऊंट भी ले आओ, दिरहम भी ले आओ, बस बात तमाम हो गई है। सहाबी गया, ऊंट भी लेकर आया, दिरहम भी लेकर आए। इमाम अली मकाम ने गुस्ताख को अपने साथ मदीने से बाहर ले गया। बाहर ले जाने के बाद बोरिया खोला, बाहर निकाला। सहाबी सारे देख रहे हैं कि अली किस तरह इसकी जबान काटेंगे, किस तरह की सजा इसको देंगे। एक मर्तबा मौला फरमाते हैं, देखें आपके लिए वक्त है, आपके लिए मौका है कि आप यहां से निकल जाइए। ये मेरा ऊंट है आपकी सवारी के लिए, और ये ज़ादे राह 2000 दिरहम है। 2000 दिरहम भी ले जाइए, मेरा ऊंट भी ले जाइए, और आपकी जान की अमान भी है, आप निकल जाइए। जब इस मंजर को देखा, सारे सहाबी पलट के मस्जिद नबवी में आए, आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये किस तरह का माजरा है? अली ने ऊंट भी दी, 2000 दिरहम भी दे दिया, और माफ भी कर दिया। अगर हम होते तो अब तक उसके टुकड़े टुकड़े कर चुके होते। बहुत अच्छा, बात तमाम हो गई यहाँ पे। बस अगर हम होते तो कब के टुकड़े टुकड़े कर चुके होते। ऊंट भी दिया, दिरहम भी दिया, और सजा भी नहीं दी। मुस्कुरा के पैगंबर खुदा ने कहा कि इसलिए तो मैंने कहा था इसकी जबान अली काटेगा, लिहाजा इंतजार करो। तारीख दायमुल इस्लाम में मुसन्निफ लिखता है कि जब अगली सुबह हुई तो वुजू करने के लिए जब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हो गए तो यही गुस्ताखे रसूल को वुजू करता हुआ देखा। खुद मस्जिद में तशरीफ ले गए, नमाज खड़ी हो गई। ये गुस्ताख जो कल तक गुस्ताखे रसूल था, पैगंबर खुदा की इक्तिदा में नमाज के लिए खड़े हो गए, नमाज तमाम हो गई।
صحابی ہاتھ ملا رہے تھے، آگے بڑھ کے کہتا ہے اے سلطان الانبیاء، میں نے آپ کی شان میں نعت لکھی ہے۔ دیکھیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کی شان میں نعت لکھی ہے۔ کل تک تو گستاخی میں اشعار لکھنے والے کو کیا ہوا آخر؟ علی کا وہ رویہ، علی کا وہ اخلاق، علی کا وہ انداز کہ جس نے اس کی زبان کو عملی طور پر ایسا کاٹا کہ پیغمبر خدا کو صحابہ بٹھا کے مسجد النبوی میں یہ کہنا پڑا کہ میرے چاہنے والوں صحابیوں کہ دیکھا تم نے کہ علی نے کس طرح گستاخ رسول کی زبان کاٹ دی، اس کی زبان گستاخی کی کاٹ کے مودت رسول کی زبان دے دی۔ دیکھا کہ علی نے کس طرح زبان کاٹی، کل تک گستاخی کرنے والے کو مودت کی زبان دے دی۔ میں کل بھی کہہ چکا ہوں اور آخری نقطہ ہے، آج بھی عدیہ کر رہا ہوں، جو بھی گستاخی کرتا ہے کرنے دے، لیکن ہم نے اپنے اخلاق کے ذریعے کمال تو یہ ہوگا کہ اسے اپنا بنائے، بس یہ حسینیت کا کمال ہے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ذکر ہوگا کہ دیکھیں شب عاشور اور صبح عاشور تک کہ جتنے واقعات ہیں وہ گواہ ہے کہ ابا عبداللہ الحسین نے اپنے کردار کے ذریعے سے وہ جو کل تک لعنت اللہ تھے قیامت تک علیہ السلام بنایا۔ صلی اللہ علیہ محمد والا محمد۔ سر اٹھائیے، اس جملے کو سن لیجئے بس۔ دیباچ کربلا مسلم کی شہادت ہو چکی، کربلا کے مصائب کو اگر سمجھنا ہے نا، مسلم کے مصائب کو سمجھے، بس ان کی اولاد کی مصائب کو سمجھ لے، ان کی مصیبت بتا رہی ہے کہ کربلا میں کیا ہوگا۔ باپ کو مار دیا جائے گا اور بچوں کو اسیر کیا جائے گا۔ مسلم کے بچوں نے زندان کاٹ کے یہ بتلا دیا کہ حسین کے بچے بھی زندان کاٹ ہی لیں گے۔ تاریخ گواہ ہے، جب مسلم کی شہادت ہوئی، دو روایتیں کتب مقاتل میں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق کہ عصر عاشور کے بعد کربلا سے گرفتار کر کے یتیمان مسلم کو کوفہ لایا گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مسلم کے دونوں بچے حضرت مسلم کے ساتھ کوفے میں موجود تھے۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد یہ دونوں شہزادے، جن کی عمریں 9 سال سے کم بتائی گئی ہیں، ابن زیاد کے زندان میں گئے، 1 سال تک قید رہے۔ ایک جملہ عرض کروں، یتیم تو یہ بھی ہوئے، اسیر تو یہ بھی ہوئے، زندان میں یہ بھی گئے، اور اسیر کربلا کے شہداء کے بچے بھی ہوئے، قید وہ بھی ہوئے، زندان وہ بھی گئے، لیکن ان کی مظلومیت اور مسلم کے دونوں بچوں کی مظلومیت میں ایک فرق ہے۔ پتہ نہیں کہ یہ جملہ میں سمجھا سکوں یا نہیں سمجھا سکوں۔ حسین کے بچے بھی اسیر ہوئے، وہ بھی قیدی ہوئے، وہ بھی زندان میں گئے، مسلم کے بچے بھی اسیر ہوئے، زندان میں گئے، لیکن ان کی مظلومیت اور ان کی مظلومیت میں ایک فرق ہے عزادارو۔ فرق کیا ہے؟
جب کربلا والے بچے اسیر ہوئے تو ان کے ساتھ مائیں موجود تھی.